بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آصف سٹوری چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں خوبصورت اور اچھے واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ایوب علیہ السلام رومی تھے اور آپ کا نسب نامہ یوں ہے: ایوب بن موس بن رازح بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ کچھ اہل علم نے آپ کا نسب نامہ یوں بیان کیا ہے: ایوب بن موس بن رویل بن ایس بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ آپ کی والدہ لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے والد ان لوگوں میں سے تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر اس روز ایمان لائے جب انہیں آگ میں پھینکا گیا اور آگ ان کے لیے سلامتی بن گئی۔ پہلا قول ہی زیادہ معروف ہے۔ ایوب علیہ السلام کا شمار ان انبیاء میں ہوتا ہے جن کا نام لے کر ان کی طرف وحی بھیجنے کی صراحت قرآن میں بھی کی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ اور ایوب علیہ السلام پر۔ صحیح قول یہی ہے کہ آپ ایس بن اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آپ کے زوجہ کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی بیٹی تھی، ان کی بیٹی کا نام لیا تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ افراسین کی بیٹی رحمت تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ منصا بن یوسف کی بیٹی لیا تھی، اور یہی قول زیادہ مشہور ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اس حالت کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکار کر مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی اور جو تکلیف اسے پہنچی تھی اس سے دور کر دیا، اور اسے اہل و عیال عطا فرمائے، اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی عنایات کیے۔ عبادت کرنے والوں کے لیے یہی نصیحت ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہوا کہ وہ ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکار کر مجھے شیطان نے رنج اور دکھ مچایا ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر اپنے پاؤں مارو، یہ جو چشمہ نکلا ہے نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے، اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ۔ یہ ہماری طرف سے رحمت اور اہل عقل کے لیے نصیحت تھی۔ اور اپنے ہاتھ میں پنکوں کا ایک جھاڑو لے کر مار دے اور قسم نہ توڑ، بلا شبہ ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا، وہ بڑا ہی نیک اور بڑی رغبت رکھنے والا بندہ۔ مفسرین اور مورخین نے تحریر فرمایا ہے کہ ایوب علیہ السلام بہت مالدار شخص تھے۔ آپ کے پاس غلام، جانور، مویشی، الغرض ہر قسم کے مال موجود تھا۔ حور ان شام میں سنیا کا علاقہ آپ کی ملکیت تھا، اسی طرح بیویاں اور بہت سے بچے بھی تھے، لیکن آپ سے یہ سب کچھ چھین کر آپ کو سخت آزمائش یعنی جسمانی بیماری اور تکلیف وغیرہ میں مبتلا کر دیا گیا۔ آپ نے کمال صبر کا مظاہرہ کیا اور ہر وقت کے اللہ کے ذکر میں ہی مصروف رہے۔ جب آپ کی آزمائش طویل ہو گئی تو سب دوست احباب آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، صرف آپ کی ایک زوجہ آپ کے پاس رہیں جو آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ اس نے آپ پر بہت سے احسانات کیے، وہ آپ کی خدمت کے لیے تشریف لاتی اور تمام ضرورتیں پوری کرتی، حتیٰ کہ قضائے حاجت بھی مدد کرتی۔ رفتہ رفتہ آپ کا اپنا مال ختم ہو گیا تو وہ آپ کی خوراک و دوا کے لیے اجرت پر لوگوں کے ہاں کام کرنے لگتی۔ اس نے مال و اولاد چھین جانے پر بھی صبر کیا اور شوہر کی بیماری پر بھی۔ ایک وقت تھا کہ اس کے پاس بہت سا مال تھا اور لوگ اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لیکن اب اسی کو لوگوں کے ہاں کام کرنا پڑ رہا تھا۔ لیکن ان تمام مصائب میں اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور ثابت قدم رہی۔ امام ابن جریر اور دیگر مورخین نے نقل فرمایا ہے کہ وفات کے وقت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 برس تھی، تاہم کچھ نے آپ کی عمر اس سے زیادہ بھی بیان کی ہے۔ امام لیث رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ
روز قیامت اللہ تعالیٰ مالداروں کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، غلاموں کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور مصائب و آلام میں مبتلا لوگوں کے لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو بطور دلیل پیش کریں گے۔ وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹے حمل کو اور اس کے بعد اپنے دوسرے بیٹے بشر کو اپنے تمام معاملات کا نگران مقرر فرمایا۔ بشر کے متعلق بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہی ذوالکفل پیغمبر ہیں، واللہ عالم، اور آپ کا اسی بیٹے کے متعلق یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 75 برس کی عمر میں فوت ہوا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔